آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کی وضاحت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسا فریضہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر، معراج میں بلا کر اس نماز کو دیا۔ تحفے کی شکل میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی وہ ہے نماز۔ یعنی معراج کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو دیا وہ نماز، اور وہ بھی معراج میں۔ باقی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں فرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ دنیا کے اندر تمام فرائض کو بتایا ہے۔ تو نماز کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے آسمان پر بلا کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اتنی ساری کوششیں کی اور جن کی کوششوں سے ہم مومن و مسلمان ہیں، ہم ہدایت کی راہ پر ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مومنوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ مختلف جگہ آپ دیکھیں گے تو یہی آیتیں آپ کو ملیں گی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور کہیں اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیوں حفاظت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ جیسے ایک بندہ جب کوئی سفر کرتا ہے اور سفر میں وہ اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ کوئی سامان اس سے چھوٹ نہ جائے، کوئی سامان کوئی چور نہ لے جائے، کوئی سامان اس کا رہ نہ جائے، اس کی نظر اپنے سامان پر رہتی ہے۔ جس طرح سے وہ اپنے سامان کی دوران سفر حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر نمازوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، حافظوا علی الصلوات، اے مسلمانوں تم ساری کی ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ 5 وقت کی نماز جو ہم نے تم پر فرض کی ہیں ان کی تم حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے درمیانی والی نماز، بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی بھی تم حفاظت کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آیا کرو، نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرو تو احترام کے ساتھ آیا کرو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کیا کرو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب نمازوں کی حفاظت کرو، اور دوسری چیز فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ آؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو، کسی بادشاہ کے پاس جانا ہو، تو آپ کیا ایسی ٹی شرٹ پہن کر تہمت وغیرہ باندھ کے بادشاہ سے ملنے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اچھا سا لباس، جوتے، کپڑے، سب کچھ بہترین طریقے سے آپ پہن کے تب بادشاہ سے ملنے جائیں گے۔
जब दुनिया के बादशाह से मिलने के लिए आप बिल्कुल नहा धोकर खुशबू लगाकर बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहन के जाते हैं, तो जो बादशाहों का बादशाह है उसकी बारगाह में खड़े होकर आप क्यों ना एहतराम के साथ, क्यों ना अच्छे लिबास के साथ, क्यों ना खुशू के साथ उसके बारगाह में आए, उसकी बारगाह में आकर इबादत करें जो बादशाहों का बादशाह है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अदब के साथ, एहतराम के साथ, खुशू के साथ नमाज अदा करूं। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म दिया, आगे दूसरी आयत में फरमाया वामुर अहलक बिस्सलात, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, तुम अपने अहल वयाल को, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और खुद भी उस पर डटे रहो, खुद भी नमाज की पाबंदी करते रहो। ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, हम तुमसे नमाज के अलावा किसी रिज़्क़ का सवाल नहीं करते कि तुम हमें रोजी दो, कि तुम हमें खजाना दो, रुपये दो, पैसे दो, बल्कि रोजी रोटी तो हम तुम्हें खुद अता करते हैं। और तकवे वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए बहुत बेहतर बदला है। तो मालूम ये हुआ कि जहां खुद नमाज की पाबंदी करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वहीं अपने अहल वयाल को, घर वालों को भी नमाज का पाबंदी करने का हुक्म दिया है। नमाज इतना अहम फरीजा है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया ऐसे मौके पर जब दुश्मन मौजूद हो, आमने सामने मुसलमानों और दुश्मनों की सफ़ें बन गई हो और लड़ाई का मैदान हो, जंग का मैदान हो, दुश्मनों का खौफ हो, कहीं नमाज की वजह से दुश्मन हमला ना कर दें, लेकिन नमाज के लिए उसकी भी रुकावट नहीं। उसका तरीका बता दिया कि आधी फौज दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो जाए और आधी फौज नमाज पढ़े। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा कुन्ता फीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह, जब आप सहाबाए किराम के दरमियान दुश्मनों की जंग में मौजूद हो, दुश्मनों के सामने खड़े हो, तो आप लोगों को ऐसे मौके पर भी नमाज कायम कराएं। और नमाज भी ऐसे नहीं कि जब चाह पढ़ लिया, पाबंदी के साथ वक्त पर नमाज अदा करना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज की है। जो नमाज के मुकर्ररा वक्त है ना, उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज फर्ज की है। ऐसा नहीं जब चाहो जब नमाज पढ़ लो, जिस टाइम चाहा मन करा नमाज पढ़ लिया और जिस टाइम चाही नहीं पढ़ी। मुकर्ररा वक्तों में जब नमाज का टाइम हो जाए, अपने काम से रुककर फौरन फर्ज नमाज की अदाई कर लो। और जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया, वहीं ऐसे लोग, क्योंकि दुनिया के अंदर मुसलमान ऐसे भी पाए जाते हैं, एक तो मुसलमान ऐसे होते हैं जो पाबंदी के साथ वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, दूसरे मुसलमान ऐसे भी हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज गफलत के साथ पढ़ते हैं, काहली और सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं बरतते बल्कि बेवक्त नमाज पढ़ते हैं और नमाज को छोड़ कर पढ़ते हैं, किसी टाइम की पढ़ ली, किसी टाइम की नहीं पढ़ी। उन्हीं के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं, गफलत की बिना पर नमाज को छोड़ देते हैं, या गफलत की बिना पर, काहिली सुस्ती की बिना पर वक्त से बेवक्त नमाज पढ़ते हैं।
اور فرمایا الذین هم یراؤون، اور ان نمازیوں کے لیے بھی جہنم بھڑکائی جا رہی ہے۔ ایسے نمازی بھی جہنم کے اندر جائیں گے جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں نمازی کہنے لگیں، تاکہ لوگ انہیں بہت بڑا متقی اور پرہیزگار کہنے لگیں۔ معلوم یہ ہوا کاہلی سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کی اللہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں، ایسے لوگ نہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے ساتھیوں کہ نماز وقت پر اور پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، پڑھنا ضروری ہے، اور یہی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جو پابندی کے ساتھ حفاظت کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ قیامت کے دن آخرت میں وارث بنیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس کے اندر رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اندر داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے ساتھیوں کہ نماز جو اللہ تعالیٰ جس نماز سے راضی اور خوش ہے، وہ نماز پابندی کے ساتھ اور وقت پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے، وہ نماز کامیاب۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مثال دی کہ اے میرے ساتھیوں، اگر تمہارے دروازے پر کوئی نہر بہتی ہو اور اس میں کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بالکل میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یہی 5 نمازوں کا حال ہے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ دن بھر میں آدمی 5 نمازیں کی ادائیگی کر لے تو اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ رہتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو اسے معاف فرما دیتا ہے، الا یہ کہ آدمی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہاں نماز کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والوں کا کیا ہی دردناک منظر بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ان نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے نااہل نالائق لوگ پیدا ہو گئے، ان نیک لوگوں کی اولادوں میں سے کچھ گمراہ لوگ پیدا ہو گئے، کچھ برے لوگ پیدا ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے فرض نمازوں کو چھوڑا، فرض نمازوں کو جائز ضائع کرتے رہے، فسوف یلقون غیا،
वत्तबउ शहवात, और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते रहे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते रहे, फसौफ यल्कौना गय्या, अनकरीब वो लोग गई के अंदर दाखिल किए जाएंगे, गई के अंदर डाले जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, गई एक ऐसी जगह है, एक ऐसी नहर है जहन्नम के अंदर, एक ऐसी नहर है जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है और जिसका मजा बहुत ज्यादा बदबूदार है। ऐसी जगह बेनमाजियों को, नमाज छोड़ने वालों को दाखिल किया जाएगा जो जहन्नम में इंतहाई गहरी जगह है और बदबूदार जगह है। इसलिए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अहदुल लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलात, हमारे और काफिरों के दरमियान जिस चीज का अहद है वो है नमाज, यानी हम नमाज कायम करते हैं, काफिर लोग नमाज अदा नहीं करते। लिहाजा फमन तरकहा फकद कफर, लोगों ये याद रखो, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र किया। यहाँ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ना कहा कि उसने बड़ा गुनाह किया, उसने बहुत बड़ा काम किया, बल्कि डायरेक्ट ये कह दिया जिसने नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र कर दिया। क्योंकि नमाज को छोड़ना ये कुफ्र के दर्जे तक पहुंचाने वाला अमल है, काफिरों जैसा अमल है नमाज को छोड़ना। क्योंकि मोमिनों का काम है वो नमाज को छोड़ते नहीं बल्कि नमाज को पढ़ते हैं, काफिरों का काम है कि वो नमाज नहीं पढ़ते। लिहाजा तुम नमाज को छोड़ करके काफिरों वाला काम यानी कुफ्र कर रहे हो। सूरे मुदस्सिर उठाइए, उसमें अल्लाह ताला ने क्या ही बेहतरीन नक्शा खींचा है कि जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला जन्नतियों को जहन्नमी लोग दिखाएगा, जहन्नमियों को जन्नती लोग दिखाए जाएंगे। फी जन्नति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, तो जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे, पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमी लोगों तुम्हें कौन सी चीज इस जहन्नम में ले आई, क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम जहन्नम में दाखिल हो गए। तो जहन्नमी लोग जन्नती लोगों को जो जवाब देंगे तो वो सिर्फ यही जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाजों को छोड़ा करते थे, इसलिए हम जहन्नम में चले गए। यही जवाब देंगे कि नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। सबसे पहला जवाब जो देंगे वो ये देंगे, उसके बाद और भी जवाब देंगे, फरमाएंगे उसके बाद जवाब देंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे। व कुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, हम लोगों के साथ बैठकर फजूल की बातें क्या करते थे, इधर उधर की गपशप बातें क्या करते थे। व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम कयामत के दिन को झुठला दिया करते थे। हत्ता तानल यकीन, यहाँ तक के यही करते करते, यही काम करते करते एक दिन मौत का फरिश्ता आ गया और हमारी रूह कब्ज कर ली। तो पहला जवाब जो देंगे वो देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात, कि क़यामत के दिन जब हिसाबो किताब होगा बंदे से तो सबसे पहले जिस चीज के बारे में बंदे से पूछा जाएगा, जिस चीज का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात, सबसे पहले बंदे से नमाज के बारे में हिसाब किताब लिया जाएगा। फरमाया फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमलिही, अगर बंदे की नमाज दुरुस्त निकली, नमाज में कमियां नहीं पाई गई, नमाज की नेकियां पूरी की पूरी निकली, सलुहा साइरु अमलिही, तो उसके सारे के सारे अमाल सही और दुरुस्त होंगे। व इन फसदत फसद साइरु अमलिही, और अगर उसकी नमाज में कमियां पाई गई, नमाज में कोताहियां पाई गई, तो फरमाया फसद साइरु अमली, सारे के सारे अमल रायगा और बेकार होंगे। आज हम
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے, ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں, اور پریشانی مصیبت میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے. تو میرے بھائیو, اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کی مدد طلب کرو تم کس کے ذریعہ, صبر کر کے, مصیبتوں میں صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے. یعنی جب ہم مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری مدد فرماتا ہے. اور فرمایا اگر تم برائیوں سے رکنا چاہتے ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ برائی کے قریب نہ جائیں, تو نماز کی پابندی کرنا پڑے گی. فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز قائم کرو, بے شک یہ نماز بے حیائی کے کاموں, بدکاری کے کاموں اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا جو بندہ پابندی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روک دیتی ہے. نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں تم نے آج کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے ساتھیوں, آج رات میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا, میں ان کے ساتھ چل دیا. پھر مجھے ایک ایسے منظر کی طرف لے گئے, ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے, بالکل چت لیٹا ہوا ہے, اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے, اور وہ کھڑا ہوا آدمی اس لیٹے ہوئے آدمی کا سر کچل رہا ہے. لگاتار اس کا سر کچلتا جا رہا ہے, اور اتفاق سے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرتا ہے. اتنے میں اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے. جب تک وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے, امام کائنات نے جب اس قدر دردناک منظر دیکھا تو پوچھنے لگے اے میرے ساتھیوں, اے دونوں لوگ, یہ شخص کون ہے جس کو اتنی سخت تکلیف دی جا رہی ہے؟ لگاتار اس کا سر کچلا جا رہا ہے. امام کائنات کو لوگوں نے جواب دیا, ان دونوں ساتھیوں نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا, اور یہ وہ شخص ہے جو فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا, فرض نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتا تھا, فرض نمازیں یوں ہی چھوڑ دیتا تھا, جس کی وجہ سے آج اسے یہ تکلیف دی جا رہی ہے, آج اسے یہ سزا دی جا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اتنا دردناک منظر چھوڑ کے اب بھی اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو ہمارے دل کے اندر تقویٰ نہیں, ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر پیدا کریں. تو میرے پیارے ساتھیوں, نماز بہت اہم فریضہ ہے, اور میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایسا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر دیا. اور نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی بدلے میں کوئی دوسری چیز, دوسرا عمل نہیں, نماز کے بدلے نماز ہی ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے. یعنی نماز کے بدلے میں, اس کے بدلے میں کوئی صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں, کوئی چیز نہیں, کوئی زکوٰۃ دے, کوئی صدقہ کرے, کوئی پیسہ خرچ کرے, کوئی چیز نہیں, بلکہ نماز کے بدلے میں نماز ہی ادا کرنا ہے. اگر نماز قضا ہو جائے تو نماز ہی پڑھنا ہے, نماز چھوٹ جائے تو نماز ہی پڑھنا ہے, دوسرے وقت میں نماز پڑھنا ہے, لیکن نماز کی پابندی ہمیشہ کرنا ہے. اسی میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے, اور اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا, اور اللہ رب العالمین ہمارے مصیبتوں کو دور کرے گا, ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرے گا. آج مسلمان نمازوں سے دور ہیں, اس لیے ہم پر بلائیں, مصیبتیں, آفتیں آ رہی ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ, عزت کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ رب العالمین ہمیں پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ اے اللہ رب العالمین تیری رضا کے ساتھ, تیری رضا کے لیے صرف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض
قرض کی ادائیگی استعداد نصیب فرما اے اللہ رب العالمین جو بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر جس طریقے سے بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ رب العالمین جو محتاج ہیں اللہ رب العالمین کی محتاج کو دور فرما دے اے اللہ رب العالمین جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو آخری وقت میں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو اللہ رب العالمین ایمان پر اور اللہ پر ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما آمین بوانین البلا